بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ کچھ لوگ ٹپس سننا پسند کرتے ہیں، اسی لیے جو لوگ ٹپس سننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کے پہلے حصہ کو فالو کریں، اور ویڈیو کے دوسرے حصہ میں ایک بہت ہی دکھ بھری اور سبق آموز کہانی ہم آپ کو سنائیں گے، جس میں ایک عورت کی شادی ہوتی ہے جو کہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہے، اور بچے بھی ناجائز طریقے سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ زبردست ٹوٹکے۔ اگر بیوی کے سامنے شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی بھی چاول مت کھانا۔ ان کے چاول کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ دن میں 3 مرتبہ ہر کھانے کے بعد کلونجی کے ساتھ دانے کھانے سے شوگر اور اس مرض سے ہونے والی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی شام 4 بجے کالے چنے کا شوربہ 1 کپ پینا صرف صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ زعفران حواس اور دل و دماغ کو قوت دیتا ہے، حیض اور پیشاب کو جاری کرتا ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے اور اسے قوت دیتا ہے، چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ درد سر میں ایک خوراک 1 ماشا زعفران دودھ کے ہمراہ لینا بے حد مفید ہے۔ کثرت پیشاب حول شافی دار چینی 60 گرام، ہرمل 30 گرام باریک پیس کر سفوف تیار کریں۔ حسب عمر 1 تا 3 گرام دن میں 3 مرتبہ بار بار پیشاب آنے اور بستر پر پیشاب کرنے میں مفید ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ نسخہ برائے کیلشیم کی کمی: آملہ خشک 50 گرام، تخم بھنڈی 30 گرام، پیوست ترنج 20 گرام، حب الرشاد 15 گرام۔ تمام ادویات کو باریک پیس کر آدھا چمچہ دوپہر اور رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ بھنے چنے کھائیں، بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹائیں، کمزور دور بھگائیں، جسم میں آئرن، فائبر اور پروٹین پہنچائیں۔ سانس کی بیماری کے لیے 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ آپ کو نہیں، شاید کسی اور کو اس نسخہ کی اشد ضرورت ہو، اسی لیے دوسروں کو بتا کر خود بھی ثواب حاصل کریں۔ میتھی کے پتے اندرونی اور بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ کے گیس کے لیے سونف 50 گرام، خشک دھنیا 50 گرام باریک پیس کر اس میں 75 گرام شکر ملا لیں۔ صبح شام کھانے کے بعد 1 چمچ شوگر والے مریض کو شکر نہ ڈالیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف چہرے کے دھبے اور دور ہوں گے بلکہ چہرے پر تر و تازگی اور نکھار آئے گا۔ پیدل چلنے کے کثیر فوائد: پیدل چلنا وزن میں کمی لاتا ہے اور موٹاپے سے نجات دلاتا ہے۔ پیدل چلنا جسم کے عضلات بیٹھے متحرک رہتے ہیں اور سستی یا بے حرکتی کا شکار نہیں ہوتے۔ 20 سے 30 منٹ پیدل چلنا ٹینشن اور سٹریس سے نجات دلاتا ہے۔ ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے ماہرین حکمہ اپنے مریضوں کو آدھے گھنٹے کی چہل قدمی کی تجویز ضرور دیتے ہیں۔ شہد ٹیسٹ کرنے کے چند طریقے: نمبر 1، شہد میں مکھی ڈبو کر نکال دی جائے، اگر وہ پر جھاڑ کر اڑ جائے تو اصلی ہے۔ روٹی پر لگا کر کتے کو ڈالیں، اگر نہ کھائے تو اصلی ہے۔ کپڑے پر لگا کر آگ لگائیں، اگر چڑچڑاہٹ نہ ہو تو اصلی ہے۔ تھوڑا سا شہد ہاتھ کی پشت پر لگا کر اس پر چونا ملیں، اگر ہاتھ کو گرمی محسوس ہو تو اصلی ہے۔ ثابت نمک کی ڈلی شہد میں رگڑی جائے، اگر شہد کو نمکین نہ کرے تو اصلی ہے۔ شہد میں
چونا ڈال دیا جائے، اگر چونا پھولے تو اصلی ہے۔ شہد کو توے پر رکھ کر گرم کریں، اس رنگ میں جل کر کوئلہ ہو گیا، اصلی ہے۔ ماچس کی تیلی کو شہد میں بھگو کر جلانے سے جل اٹھے تو اصلی ہے۔ پانی کے گلاس میں اگر قطرہ قطرہ کر کے ڈالا جائے تو نیچے بیٹھ جائے تو اصلی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی درد بھری کہانی۔ یہ واقعہ ہمارے چھوٹے سے ضلع اکاڑا کا ہے، جہاں پر ایک نذیرہ دائی نامی عورت بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میری شادی صرف اولاد کے لیے کروائی گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی ماں کینسر کی مریضہ تھی اور ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ 1-1.5 سال کے بعد اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ ان کے علاج کے لیے 30 سے 40 لاکھ روپے چاہیے تھے، جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ ادھر ادھر سے بھی کرتے تب بھی یہ لوگ اتنے پیسے نہیں جمع کر سکتے تھے۔ میرا شوہر ہی اس گھر میں صرف کمانے والا تھا۔ میرے سسر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ رشتہ دار ان لوگوں کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا پھر یہ رشتہ داروں کو برا سمجھتے تھے۔ بہرحال ان کے ہاں زیادہ آنا جانا نہیں تھا، اسی لیے بوڑھی ساس نے کہا کہ مرنے سے پہلے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہوں، تاکہ پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ کر ہی اس دنیا سے جا سکوں۔ میں نے اس شخص کو محلے میں آتے جاتے دیکھا تھا اور مجھے یہ شخص پہلے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں نے پہچان لیا۔ بس ایسے ہی کسی دن دیکھ کر یہ سوچ لیا تھا کہ اچھا خوبصورت نوجوان ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ یہی میرا شوہر بن جائے گا۔ میرے گھر رشتہ آیا، میرے ماں باپ نے بھی صورتحال کا لحاظ کیا۔ ہم لوگ ویسے بھی شادیوں پر زیادہ دھوم دھام کرنے کے عادی نہیں تھے۔ میرے کان کے پاس ایک کالا نشان تھا، جس کو میں ہمیشہ چھپا کے رکھتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ حالانکہ وہ نشان بہت ہی غور کرنے پر نظر آتا تھا، پر میری ماں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے چہرے پہ نشان ہوں تو لوگ ہزاروں طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ساری زندگی میں نے بال ایسے کٹوائے تھے کہ وہ نشان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ہمارے حق میں بہتر تھا کہ شادی سادگی سے ہو رہی تھی، ورنہ میرے رشتہ دار کچھ اس قسم کے بھی تھے جو مجھے نیچا دکھانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور انہوں نے چھوٹی سے ولیمہ کی رسم بھی کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا گھر سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں خوش تھی کیونکہ مجھے میری پسند کا شوہر مل گیا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں سبز کلر کی تھیں، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ حسین لگتا تھا۔ اس کا نام دانش تھا۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے کہہ دیا کہ ہمیں جلدی سے بچہ پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ میری موت سے پہلے میری ماں میرے بیٹے یا بیٹی کو دیکھ کر جانا چاہتی ہے۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی عورت تھی اور ان کی اتنی سی خواہش تھی، ایک ایسا انسان جو بستر مرگ پر پڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر تو واقعی دل بہت گھبراتا ہے۔ مجھے میری ساس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جیسے وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، اور خیر شادی کے دوسرے مہینے شروع ہی میں مجھے حمل بھی ہو گیا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور میری ساس میرے شوہر نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اس نے کہا کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا۔ ویسے بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری ساس کے پاس 1.5 سال ہے، لیکن کیا پتا ان کی زندگی اس سے زیادہ ہوتی، اور وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر اپنا تھا، لیکن گھر کو بیچ کے 40 لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں آنے والے تھے۔ میں بھی بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ زیادہ کام نہیں کرنا، اپنا بہت خیال رکھنا، لیکن اس گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، اور شاید غلطی تھی کہ میں نے کپڑے دھوئے۔ میں کپڑوں کو ڈالنے کے لیے چھت پر گئی اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت تھی۔
ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ 1-2 ہفتے تو ساس کو بتایا بھی نہیں، پھر بتانا پڑ گیا، وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے 3 مہینے تک تم نے دوبارہ بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو ڈاکٹر کی بات سن کر شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی باتوں میں آنے کی، یہ سب کو ویسے ایسے ہی کہتے ہیں، ان کا بس چلے تو یہ ساری عورتوں سے وقفہ کروائیں، پتہ ہے نا وقفہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں وقفہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن 2-3 مہینے کا وقت تو مجھے دیا جا سکتا ہے، نہیں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پر میرے شوہر نے کہا کہ میں نے پہلے دن بتایا تھا، میں نے کہا کہ کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی کی ہے؟ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر جواب میں کچھ ایسا بولے گا۔ اس نے کہا کہ تم سے شادی کی بات نہیں ہے، میں نے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ میری ماں میرے بچے دیکھنا چاہتی تھی، ورنہ مجھے ابھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ امی میرے لیے فکر ہے اور تم میرے لیے مجبوری اور بچہ میرے لیے ضرورت۔ اگر تم نہیں پوری کر سکتی تو میں کسی اور سے بھی شادی کر لوں گا اور اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران رہ گئی، اسے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات نہیں کروں گی، میری صحت بھی ضروری تھی، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کیا میں ایک زندگی نہیں تھی جو اسے اپنی مرتی ہوئی ماں کی تو فکر تھی لیکن میری زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن اس معاملے میں میرے شوہر نے میری بات نہیں مانی اور اگلے مہینے ہی پھر سے حمل سے ہو گئی، پر اس دفعہ وہ خود میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ پھر محلے سے ایک عورت آئی جو میری ساس کی دوست بنی ہوئی تھی، اس نے آ کر میری ساس کو ایک دائی کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی قابل دائی ہے اور جس کا بھی کیس مشکل ہوتا ہے وہ حمل کر دیتی ہے، اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، تقریباً ہر روز ہی وہ کسی کے پاس کیس کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے۔ اس کا نام نذیرہ ہے، بہت ہی زیادہ قابل ہے، عمر کی شاید 50 سال ہوگی، اس کا کام کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کمرے میں کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتی، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی، لیکن مشکل سے مشکل کیس کو وہ سنبھال لیتی ہے اور دیکھ کر بھی بتا دیتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہے یا پھر آپریشن ہونے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک دفعہ اس کے پاس لے جاؤ۔ اس عورت نے نذیرہ کی اتنی تعریفیں کی کہ بیٹھے بیٹھے کوئی 10 مسائل بتا دیے جو بالکل ہی ناممکن تھے، لیکن اس نے حل کر دیے تھے۔ ایسی عورتوں کی بھی اس نے نارمل کیس کروائے تھے جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا آپریشن ہوگا اور آپریشن کے دوران ان کی اور ان کے بچے کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں میری ساس نے کہا کہ ہمیں ضرور چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی کیونکہ مجھے کسی دائی پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پہلے حمل ضائع ہوا تھا، پھر آپ نے دوبارہ سے حمل پلان کر لیا، آپ کا بچہ ضائع ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر اگر ابھی آپ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ میرا حمل ضائع ہونے والا ہے تو آپ یقین کریں گے اگلے مہینے میں پھر سے حمل سے ہو جاؤں گی، کیونکہ میرا شوہر اس بارے میں میری کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، اگر اس کی ماں مرنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ تمہیں بھی بھیج دیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اچھی سی دوائی دیں، کچھ بھی کریں، بس میری جان بچا لیں، نہیں تو میں یہی کرتی رہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو اللہ پہ چھوڑ دو، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے کافی ساری دعائیں اور احتیاط بھی دی۔ 1-2 مہینے بعد میں پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا حمل بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور تم بس دعا کرو اللہ سے کہ 7 مہینے کسی طرح گزر جائے، اس کے بعد اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس کی دوست ایک دن نذیرہ کو لے کر ہمارے گھر ہی آ گئی۔ میری ساس نے مجھے ڈانٹا بھی کہ میں نے جب تمہیں ایک بات کہی تو تم اس پر کام کیوں نہیں کرتی،
میں اپنے شوہر کو کوئی بھی بات بتاتی تو وہ اپنی ماں کو ضرور بتا دیتا تھا، اور وہ بھی بار بار پوچھتی تھی۔ بچے کے معاملے میں ان کو ہر بات جانتی ہوتی تھی، اور میرا شوہر بھی یہ بات نہیں چھپاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کوئی چھپانے کی بات ہے۔ میری ساس تو یہ بھی کہتی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر تو صحیح انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے، تاکہ وہ ڈھیروں ساری دوائیاں لکھ کے دے سکیں۔ اپنی بیوی کو کہو کہ آرام سے بیٹھ جائے اور اسی دوائی سے اپنا علاج کروائے۔ میں کمرے میں گئی تو نذیرہ دائی بیٹھی تھی، تو میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ یہ تو بوڑھی عورت تھی اور اس کی عمر کم از کم 55 ہوگی، اور مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اگر زیادہ بوڑھی ہوئی تو اتنی ہی اس کی سوچ بھی پرانی ہوگی، یہ پرانے طریقوں پر یقین کرتی ہوگی۔ میں اس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا اور اس نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں لیٹ جاؤں، اور میرا چیک اپ بھی کیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کی کوئی برائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ وہاں پر پڑی ہوئی میری ساس نے میری زندگی حرام کر دی تھی۔ وہ مجھے گھر کے کسی معاملے میں بولنے نہیں دیتی تھی، ہر بات ان کو بتا کر کرنی پڑتی تھی۔ اگر ان کے لیے پرہیزی کھانا بنتا تو وہ کہتی تھی کہ تم دونوں بھی وہی کھا لو، اب 3 لوگ وہیں اس گھر میں الگ سے کون سا کھانا بنائیں گے، پہلے ہی بہت خرچ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں بیڈ عین اس جگہ پر رکھا تھا جہاں سے کمرے کی ڈائریکٹ وہ کچن کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ میں خود کچھ بنا کر بھی نہیں کھا سکتی تھی، پورا دن وہ مجھ پر نظر رکھتی تھی۔ جو کام وہ دیکھ نہیں سکتی تھی ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیتی تھی، اور مجھے ایسے سوال بھی کر لیتی تھی جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ نذیرہ نے مجھے چیک کیا اور اس کے بعد کہا کہ واقعی اس کا کیس تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بات تو ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے تھے کہ وہ کون سی نئی بات تھی۔ پھر اس نے کہا کہ بہت مشکل ہو جائے گی، اس وقت پر اگر ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ سیدھا ہی کہیں گے کہ آپریشن کر دو، اور آپریشن کے دوران بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں اس سے مل کے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر وقت پر مجھے بلا لینا، نہیں تو بعد میں یہ نہ کہنا کہ دیر ہو گئی، بہت ہی مشکل کیس ہے، آپ کی بہو کا میں ہی حل کروں گی۔ مجھے اس بات پر تھوڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ عورت ڈاکٹر تو نہیں ہے جو ڈاکٹر سے بھی زیادہ اس کے پاس تجربہ ہوگا۔ پر پھر کچھ دن بعد مجھے میری دوست کی کال آئی جو اسی محلے میں رہتی تھی، اور 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی شہر میں تھی، لیکن اس کے سسرال والوں کا گھر دوسرے علاقے میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کہاں تھی یار، مجھے وقت نہیں ملا، میں بڑا برا پھنس گئی تھی، میرا بچہ ہونے والا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کیس بہت مشکل ہے۔ میں نے تو 9 مہینے رو رو کے گزارے، دن رات دعا کی کہ اللہ کرے میرے بچے کو کچھ نہ ہو، لیکن پھر ایک عورت ملی جس کا نام نذیرہ تھا، اور اس نے مجھے چیک کیا، عین وقت پر وہی میرے پاس تھی، اور اللہ نے کرم کر دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہی نذیرہ جو لمبی سی ہے اور تھوڑی بوڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں وہی والی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میری ساس نے بھی آج کل اس کو بلایا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ وہ واقعی بہت ہی اچھی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت آرام ہے، وہ بہت آرام سے سارے معاملات حل کرا دیتی ہے، تم بھی اس سے ہی کروانا۔ میری دوست کافی پڑھی لکھی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی تصویر بھی دکھائی۔ اس کی بیٹی تھی لیکن بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی۔ ویسے تو بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی بالکل بھی اس پر نہیں گئی تھی۔ عجیب سی کالی سی بچی تھی اور موٹے موٹے نئے نقش تھے۔ میں نے یہ بات اس کو نہیں کی، لیکن مجھے یاد آیا کہ اس کا شوہر بھی تو اسی طرح کا ہے، اور بچی شاید اپنے باپ پر چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بچی نہیں بچنے والی، پر اب دیکھو یہ میری گود میں بیٹھی ہے۔
یہ سب کچھ نذیرہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہیں اس کا وقت مل گیا تو پھر تم شکر کرو، اس کا تو وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی، کیونکہ میری دوست جھوٹ کیوں بولے گی؟ جب محلے کی عورتیں اور رشتہ دار آپس میں بیٹھتی ہیں اور وہ شادی شدہ ہوں تو ان کی باتیں یہی ہوتی ہیں۔ بچہ شادی، کیا ملا کیا دیا، بچہ ہونے والا ہے، کون سا بچہ ہونے والا ہے، بچے کی صحت کیسی ہے۔ ہمارے گھر میں میری ساس کو پوچھنے کے لیے کافی عورتیں آ جاتی تھیں اور باتوں باتوں میں کم و بیش ساری ہی وزیرہ کی کافی تعریف کرتی تھی۔ 2-3 عورتوں سے تو میں نے خود بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھی عورت ہے۔ مجھے بھی تسلی کرنی تھی اور مجھے تسلی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس کے بعد میں صرف ایک دفعہ ہی اور گئی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ ابھی بھی کافی رسک ہے، لیکن دن اس طرح گزرنے لگے۔ میرا شوہر میرا خیال رکھتا تھا، پر اس نے جو باتیں مجھے کی تھیں وہ مجھے بھولتی نہیں تھی۔ پھر میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ شادی شدہ زندگی میں اپنی یادداشت کو کمزور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو بات گزر جائے اس کو بھول جانا۔ شاید میری ماں ٹھیک کہہ رہی تھی، میرا شوہر میرا خیال کر رہا تھا۔ میری ساس بھی میرے لیے دعا کرتی اور عین وقت پر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وزیرہ کو بلایا گیا، وہ وقت پر پہنچ گئی، لیکن جب وہاں پر آئی تو اس کو دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ اس نے مردانہ دھوتی پہن رکھی تھی۔ میرے ساتھ ایک محلے کی عورت بھی کھڑی تھی جو میری ساس کی دوست تھی، وہ بھی موجود تھی۔ میں نے کہا کہ اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچے کی ڈلیوری کرتے ہوئے ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن شاید اس لیے پہنتی ہوگی کہ یہ پرسکون رہے۔ تم آرام کرو اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اب میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی۔ میرے ماں باپ بھی نہیں پہنچ پائے تھے کیونکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ پاس کسی کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیتی ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی بات سے اختلاف کیا جائے تو یہ ڈانٹنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ اب تم اس کے حوالے ہو، جیسا کہ کہتی کرتی جا تو تمہیں بھی ڈانٹ دے گی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا اور درد بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ خیر میری ڈلیوری اس نے کروا دی اور واقعی مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ بچے کے رونے کی آواز بھی آئی تھی، اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا۔ وزیرہ بچے کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے جب اس نے اچانک سے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ تو توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہونے کے بعد پھر سے رات ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھے 1 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ میرا بچہ لے گئے تھے اور اس کو دفنا بھی دیا گیا تھا۔ میرا شوہر اداس کھڑا تھا اور میری ساس ابھی تک رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو ہوں ہی بدقسمت، میری تو بہو بھی بدقسمت ہے۔ بچے کو پیدا کیا لیکن 15 منٹ بعد بچہ مر گیا۔ توبہ کیا نصیب لے کر آئی ہے۔ گھر میں یہ گھر تو پہلے ہی دکھوں کا مارا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس کے قدم پڑیں گے تو کچھ بہتری ہو جائے گی، لیکن اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور وزیرہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اب یہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ قسمت ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑی گئی ہے۔ ایک طرف میرے بچے کا دکھ اور دوسری طرف یہ دکھ کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، میں 2-3 ہفتے بیمار رہی، روتی رہی۔ ایک عورت نے بتایا کہ تمہارا بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، تمہارے شوہر پر گیا تھا، تمہارے شوہر کی طرح اس کی سبز آنکھیں بھی تھیں، اور میں نے تو اپنے بچے کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اور میری دسترس سے بھی دور ہو گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس واقعی بہت زیادہ مشکل تھا، ممکن ہے کہ اگر آپ یہاں پر ہوتی تب بھی شاید آپ کے ساتھ یہی ہوتا۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ
میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بس چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کانوں سے ایک بات سنی کہ میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو جلد از جلد کسی لڑکی سے شادی کر لو، چاہے وہ جیسی بھی ہو، بس اس سے شادی کر کے جلدی جلدی بچہ پیدا کر دو۔ میری زندگی کا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس عورت سے تو اب بچہ پیدا نہیں ہونے والا، فی الحال اس کو فارغ مت کرو اور اس کا معاملہ بعد میں طے کر لینا، لیکن میری آخری خواہش کا احترام کرو۔ میں نے یہ بات سنی تو میں کھل کے سامنے آ گئی۔ آپ اس طرح بڑی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ آپ کا تو کام بنتا ہے کہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کوئی عقل کی بات سکھا کر جائیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے خود تو نہیں کیا، اس میں بھی آپ کے بیٹے کی غلطی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آرام کرنے دیں، مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین نہ سمجھیں، لیکن اس نے ڈاکٹر کی بات نہ مانی، میرا بھی نقصان کروایا۔ آپ نے ہمارا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ میری ماں مرنے والی ہے اور تم اس کے ساتھ کس لہجے سے بات کر رہی ہو۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرے ماں باپ حج اور عمرہ پر گئے ہوئے تھے، ان کے ہاں کوئی رشتہ دار بھی رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے 2-3 مہینے وہاں سے واپس نہیں آنا تھا۔ ان کو تو ابھی تک بتایا بھی نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن میں نے کسی نہ کسی سے شادی ضرور کرنی ہے۔ بچے کی خاطر تمہیں بھی تو چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ تم سے زیادہ میں مجبور ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت باتیں سنائی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے میری زندگی برباد کی ہے، آپ کی وجہ سے میں بانجھ ہو گئی ہوں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کام کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی تم اس کے قابل نہیں ہو۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور کہا کہ مجھے وہاں سے آ کر لے جائے، اور اپنے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی 1 ہفتے میں واپس آ گئے، اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ میری زندگی برباد ہو گئی۔ میرا شوہر میری کوئی خبر نہیں لیتا تھا، اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اب میں بس ایک زندہ لاش بنی بیٹھی رہتی تھی، کسی چیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میری دوست میرے گھر آئی، اس نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں ایک رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں بچے کا عقیقہ ہے، چلو وہاں پر چلتے ہیں، تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا، میرا دل نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ چلنا چاہیے تمہیں، اس طرح کب تک گھر میں بیٹھی رہو گی، بیمار ہو جاؤ گی۔ میرے ماں باپ نے بھی کہا کہ جاؤ، وہاں پر تمہاری طرح کی عورتیں اور بچے آئے ہوں گے، تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی وہ رشتہ دار اس کے سسرال میں تھی، بہت ہی زیادہ امیر عورت تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ ویسے تو یہ عقیقہ تھا، پر یہاں پر اتنا زیادہ کھانا بنایا گیا تھا، اتنے سارے لوگ آئے تھے، بہت ہی امیر لوگ تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ بہت ہی امیر ہیں یہ لوگ، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 10 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی نہایت ہی حسین، اس لیے تو اتنا بڑا جشن منا رہے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ میری دوست کو ایسی جگہوں میں جانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے تو وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ میں جا کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو کھانا دے دیا، پھر بچے کو باہر لے کر آئی۔ وہ عورت بہت ہی شبانہ لباس پہنے ہوئے تھی، اس نے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ میں نے جیسے بچے کو دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ 5 ماہ کا بچہ تھا، اور میں جس دن ڈلیوری ہوئی تھی اس دن کے بعد بھی 5.5 ماہ کا ہی وقت بن رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دور سے دیکھا، اس کی سبز آنکھیں تھیں اور اس کے کان کے پاس ایک کالا نشان تھا۔ میں اپنے بچے کو کیسے نہ پہچانتی؟ اگر بات صرف سبز آنکھوں کی ہوتی تو شاید مجھے غلطی ہو رہی تھی،
لیکن یہ کالا نشان پیدائشی تھا جو میری وجہ سے ہی میرے بیٹے کو ملا تھا۔ میں بھاگ کر اس کی طرف گئی، بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور چلا چلا کر رونے لگی۔ سب لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے مجھ سے بچہ لے لیا۔ میں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اپنی دوست کو یہ بات بتائی۔ جب میں واپس آئی تو اپنے ماں باپ کو بھی یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی حیران رہ گئے۔ میری ماں نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے کان کے پاس بھی ایسا ہی نشان تھا۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ ہے، وہ میرا ہی بچہ ہے۔ اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا ہے۔ اس نے میرا بچہ اس عورت کو دے دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ میرا ہی بچہ ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ بچہ تمہارا اور دانش کا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے تو صرف ایک ٹیسٹ ہی کافی ہوگا، لیکن وہ لوگ بہت امیر ہیں۔ پہلے ہمیں اس عورت کو پکڑنا ہوگا جس نے تمہیں ڈلیوری کی تھی۔ میری دوست کے ساتھ مل کے ہم نے پلان کیا کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ماں بننے والی ہوں اور وزیرہ کا فون کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے بھی تمہارا کیس کیا تھا، اسی لیے میں آ جاؤں گی۔ میری دوست نے ناٹک کیا اور نقلی حمل کا ڈرامہ رچایا۔ اس کے بعد وزیرہ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور پولیس کو بھی بلایا اور اس کے سامنے بھی ساری بات کر دی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ پولیس میں ایک لیڈی کانسٹیبل تھی جس کا ایک تھپڑ لگتے ہی وزیرہ نے سارا کچھ بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں بچے کی ڈلیوری کرنے کے لیے آئی تھی، میں نے جان بوجھ کر دھوتی پہن لیتی تھی۔ اپنی دھوتی پر میں نے نشہ آور دوائی لگائی ہوئی تھی۔ بچے کو اپنی گود میں لے کر 10-15 منٹ کے لیے ایک طرف بیٹھ جاتی تھی اور بچہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پھر اس کی ماں باپ کو کہتی کہ بچہ مر گیا ہے اور بچے کو وہاں سے لے کر چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ کسی امیر خاندان یا کسی شادی شدہ جوڑے کو بیچ دیتی تھی۔ ان کو جن کے بچے نہیں ہوتے تھے۔ میری دوست نے کہا کہ پھر تم نے میرا بچہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت بدصورت تھی اور میں صرف خوبصورت بچوں کو ہی چراتی ہوں۔ تمہاری دوست کا بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، سبز آنکھوں والا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس کے اچھے پیسے ملیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ میں اپنا نام بدنام نہیں کرواتی ہوں۔ 10 میں سے صرف ایک ہی بچے پر گیم کھلاتی ہوں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور پھر خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس کی ساس تو بستر پر پڑی تھی اور شوہر بھی مجھے بے وقوف سا لگا۔ تمہارے ماں باپ بھی اس وقت موجود نہیں تھے، اسی لیے میں نے تمہارے بچے کو ہی ٹارگٹ بنایا۔ میرا نام بہت مشہور ہے، لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں دائی کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ میرے باپ نے پولیس والوں کو کہا کہ اس کو فوراً پکڑ لیں اور پہلے ہمارے ساتھ چلے تاکہ ہم اس عورت سے اپنا بچہ لے سکیں۔ ہم اس کو لے کر اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس عورت کو بھی دھمکا دیا۔ وہ بچہ دینے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کو 10 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ پولیس نے کہا کہ انسانی خرید و فروخت کے جرم میں ہم آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ بچہ ان لوگوں کا ہے، ان کو فوراً واپس کر دیں۔ اس عورت کا بچے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس نے صرف اپنے جھوٹے رتبہ اور مقام کے لیے اس بچے کو خریدا تھا، نہیں تو اتنا تو احساس ہونا تھا کہ یہ کسی کا بچہ ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ اس پر کیس ہو جائے گا اور اس کے شوہر کی بھی بدنامی ہوگی، اس کا شوہر ایک بہت ہی بڑا بزنس مین تھا، تو اس نے بچہ فوراً واپس کر دیا۔ میرا بیٹا میرے پاس آ گیا، میں نے اسے گلے لگایا اور مجھے سب سے زیادہ یہ بات اپنے شوہر کو بتا دوں گی، لیکن میں نے نہیں بتائی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ 1 سال کا وقت گزر گیا، میں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا، اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جب ایک دن میرا شوہر دروازے پر آیا اور بچے کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی حالت بھی میری طرح ہو گئی تھی۔ اس نے بھی اسے گلے سے لگایا اور پہچان گیا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس کی حالت بہت ہی عجیب تھی، وہ فقیر لگ رہا تھا،
خوبصورت شخص لگ ہی نہیں رہا تھا جس سے میں نے شادی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے جس عورت سے شادی کی وہ بانجھ تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا۔ میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر وہ عورت بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور جاتے جاتے میرے گھر سے سارا زیور اور سونا چرا کر لے گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تم اب بھی میری بیوی ہو، یہ میرا بچہ مجھے معاف کر دو، اسے میری غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چلو۔ وزیرہ نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ میں بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر نے کہا میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ میں اپنے شوہر کو کبھی معاف نہ کرتی تھی، لیکن اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے تھے اور میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ مجھے عزت کے ساتھ واپس اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد میں، شوہر، میرا بیٹا، ہم لوگ ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔